ساتویں دن اس نے آرام کیا، تھک گیا تھا نا۔ یہی ویکینڈ کا تصور ہے جو چلا آ رہا ہے تورات، جو یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی، اس لیے کہ تورات میں 7واں دن آرام، اللہ نے آرام کیا تم بھی آرام کرو۔ ہمارے ہاں کوئی تصور اسلام میں ویکینڈ کا نہیں، اور اس کی نفی کر رہا ہے اللہ، وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تکان تاری تو نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوتی۔ فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور سورج کے غروب ہونے سے قبل۔ اب یہ ابتدائی 4 سال ہے جن میں ابھی نمازوں کا وہ نظام الاوقات نہیں بنا تھا، وہ تو 11ویں سال میں جا کے بنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جب نازل ہوئی ہے اور جب کہ معراج ہوا ہے آپ کا، معراج میں یہ 5 وقتوں کا نماز کا نظام دیا گیا۔ اس وقت تک تو یہی ہے، صبح و شام اللہ کا کچھ یاد ہو، یا اس سے پہلے جو ہے وہ رات بھر کھڑے رہو، 2/3 یا تہائی، کم سے کم 1/3 شب، وہ اور علیحدہ نظام تھا۔ تو قبل طلوع الشمس والی نماز ہی اب ہماری فجر کی نماز بن گئی ہے، اور قبل الغروب والی نماز ہماری عصر کی نماز بن گئی ہے۔ یہی بات ہم سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اللیل فسبح، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو، بعد 12 سجود اور نمازوں کے بعد، سجدوں کے بعد پھر بیٹھ کر بھی کوئی تھوڑی سی تسبیح کیا کرو، جیسے نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب، اور کان لگا کر سنتے رہو، اس دن کے منتظر رہو جبکہ پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک کو یہ محسوس ہوگا جیسے براہ راست میرے کان کے اندر ہی آ رہا ہے، بہت قریب سے، اور بہت زوردار آواز ہوگی، وہی تو پھر موت کا ذریعہ بنے گی، اور اسی سور کو پھونک کر پھر بس بعد الموت ہوگا۔ یہاں اس دوسرے کا ذکر ہے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن کے وہ سنیں گے چنگھاڑ حق کے ساتھ۔ ذالک یوم الخروج، یہ ہے اب نکلنے کا دن۔ انا نحن نحیی و نمیت، ہم ہی زندہ رکھتے ہیں، ہم ہی موت وارد کرتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی زیادہ جلالت شان کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس میں اس کی زمین پھٹے گی اور یہ اس میں تیزی سے نکلیں گے اس میں سے باہر۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ نحن عالم بما یقولون، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، ساحر ہیں، شروع کی جو باتیں تھیں۔ وما انت علیہم بجبار، ہم نے آپ کو ان پر کوئی زور دے کر نہیں بھیجا ہے کہ زبردستی آپ انہیں حق کی طرف لے آئیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو کہ جو ذرا سا بھی، جس کے اندر کوئی تھوڑی سی روح زندہ ہوگی اور احساس ہوگا، اخلاقی حس جو ہے مردہ نہ ہو چکی ہوگی، وہ ضرور سنے گا اور وہ آپ کی اس تذکیر سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے، تذکیر بھی قرآن کے ذریعے سے، تبشیر قرآن کے ذریعے، انذار قرآن کے ذریعے، تبلیغ قرآن کی، تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے، اور کس طرح امت نے اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس اسٹائل کی دوسری سورت ہے۔ پہلی سورت جو تھی اسی انداز میں شروع ہوئی تھی، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالملقیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ اب یہاں والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ اب دیکھیے مقسم علیہ وہاں کیا تھا؟ الہکم الہ واحد، وہ گروپ تھا توحید کا، لہذا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالملقیات ذکرا ان الہکم لواحد، اور یہ گروپ ہے انذار کا، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق، یقیناً جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، وان الدین لواقع،
اور جزا و سزا ہو کر رہے گی. اس پر یہ قسمیں کھائیں. سورہ صافات کی قسموں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، تقریباً کنسنسس ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں. یہاں تقریباً کنسنسس ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں. قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں جیسے کہ بکھیرا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ پولن، درختوں کے پولنز جو ہیں ان کو کون بکھیر رہا ہے؟ یہ بیج کیسے پھیل جاتے ہیں، یہ جنگل کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ ہوا ہے جو بکھیرتی ہے ان کو. فالحاملات وقرا، اور پھر وہ جو وزن اٹھا کر لاتی ہیں، ٹنوں اور ہزاروں ٹن پانی جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے وہاں سے سمندر سے، اور وہ لے کر آ رہی ہیں. فالجاریات یسرا، پھر کبھی کبھی وہ چلتی ہیں بڑی آرام آرام سے، سہل سہل، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، بہت عمدہ بریز. فالمقسمات امرا، اور پھر وہ جا کر تقسیم کر دیتی ہیں اللہ کے امر کو. کہیں جا کر وہ بارش برسا دیتی ہیں، وہاں جل تھل ہو جاتا ہے، وہاں ان کے لیے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. کہیں زمین خوش رہ جاتی ہے ان کی، وہ اپنی قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں. تو تقسیم ہو رہی ہے اللہ کے امر کی. جس کے لیے وہ ہے وہ ہوائوں نے وہاں تک پہنچا دیا ان بادلوں کو، بارش برس گئی. اور جو محروم ہے کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی مشیت جو بھی ہے، وہ محروم رہ گئے. یہ تمام ہوائیں اور یہ پورا نظام اس پر گواہ ہے. یہ محکم نظام کیوں بنایا گیا، کس لیے بنایا گیا، کیسے بنایا گیا، اور یہ سارا تمہارے لیے بنایا گیا. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. جو خبر تمہیں دی جا رہی ہے بعث بعد الموت کی، قیامت کی، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، یہ سب صحیح ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ دے رہا ہے، لیکن یہ ہے حقیقت، صادق. اور دین جزا و سزا ہو کر رہے گا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اس آسمان کی قسم کہ جالی دار آسمان ہے، کس قدر خوبصورت جالی اوپر بنی ہوتی ہے. اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، تم یقیناً ایک اختلافی جھگڑے بات کے اندر مبتلا ہو گئے، جھگڑے کی بات. يُوفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ، اس سے بچلا دیا جاتا ہے جو بچلا دیا گیا. یعنی یہ وحی آئی ہے لیکن یہ کہ کوئی شخص وہ ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہے ہی نہیں، جیسے کسی نے اچک لیا ہو. قتل الخراصون، ہلاک ہو جائیں یہ اٹکل پچو، اٹکلیں دوڑانے والے. الذین هم فی غفلۃ ساہون، جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، کچھ انہیں یاد نہیں. نہ انہیں یاد ہے کہ ہم نے کبھی کیا تھا، عالم ارواح میں عہد کیا تھا، لست بربکم قالوا بلا، کچھ نہیں. یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے کب ہوگا یہ قیامت کا دن. اور یہ پوچھنے کے لیے نہیں تھا، تنزن تھا. کب ہوگا جی؟ بہت آپ کہتے ہوگا ہوگا ہوگا، بتائیے ہوگا کب؟ تو اس کا جواب بھی اسی انداز میں دیا، ترکی بترکی. یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن کے وہ آگ پر سینکے جائیں گے، اس دن ہوگا. کیونکہ ان کا بھی اصل میں بات سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے تھے، تو جواب میں بھی زجر ہے. ذوقوا فتنتکم، چکھو ذرا آپ اپنے اس عذاب کو، اپنی شرارت کا مزہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ شے جس کی تم جلدی بچایا کرتے تھے ہمارے رسول سے، لے آؤ لے آؤ. ان المتقین فی جنات وعیون، ان کے برعکس اہل تقوی جو ہے باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ شکریہ کے ساتھ قبول کر رہے ہوں گے جو بھی کچھ ان کے اوپر رب دے رہا ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں درجہ احسان پر فائز تھے، نیکوکار تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے. یعنی بقیہ حصہ جو سورہ الفرقان میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وبالاسحار ہم یستغفرون، اور پھر جو صبح کا وقت ہوتا تھا اس میں اور استغفار کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمیں اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس میں سائل اور محروم کا بھی حق رکھا ہے. جو محتاج ہے اس کا حق ہے میرے مال میں، اور میرا فرض ہے کہ میں اسے ادا کروں. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں تو آیات ہیں ہر طرف یقین کرنے والوں کے لیے. آیت الآیات کو ذہن میں لے آئیے. فی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی جانوں میں ہماری نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جھانکو تو صحیح کبھی.
میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا میرزا عبد القادر بیدل کا، ہر دو عالم خاک شد تا بس نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ آج ایک شعر اور سن لیجئے، انہی کا شعر ہے، ستم است گر ہوست کشد کہ بسیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمن درا۔ بڑے ستم کی بات ہے انسان، تجھے تیرا دل ادھر تو آمادہ کرتا ہے، تیری طبیعت آمادہ ہوتی ہے سیر کرنے کی، چلو چمن میں چلو، پھول کھلے ہوئے ہوں گے دیکھیں گے، بہار دیکھیں گے۔ ستم است گر ہوست کشد کہ بسیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی، تو خود ایک غنچے سے کم دمکتا ہوا چمکتا ہوا نہیں ہے۔ در دل کشا، کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول اور اس کے اندر بچمن درا، اللہ نے تیری روح میں جو چمن رکھا ہوا ہے اس کی سیر کر۔ تو وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنی جانوں میں کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، روزی ہے، اللہ کی طرف سے طے ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جنت یا دوزخ وہ بھی ہے۔ فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، تو قسم تو فورب السماء والارض، تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم ہے، انہ لحق، یہ حق ہے، بعث بعد الموت ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی، مثل ما انکم تنطقون، بالکل ایسے جیسے اس وقت تم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہو۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اور کیا تمہارے پاس پہنچ گئی خبر ابراہیم کے باعزت اکرام والے جو مہمان آئے تھے، فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے ان کا سلام، قال سلام، جواب دیا سلام سے۔ قوم منکرون، دل میں یہ کہا کہ یہ تو کوئی اجنبی سے لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو گیا اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ کر اور لے کر آیا ایک گھی میں بھنا ہوا بچڑا، گوشت پیش کر دیا۔ پچھلے زمانے میں یہی دعوتیں ہوتی تھیں، پورا جانور جو ہے اسے تلا اور حاضر ہے۔ فقربہ الیہم، ان کی طرف بڑھایا، تناول فرمائیے۔ قال الا تاکلون، جب دیکھا وہ کھا نہیں رہے تو کہا آپ کھاتے نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ فاوجس منہم خیفہ، تو دل میں ان کی طرف سے اب اندیشہ اور خوف پیدا ہو گیا، شاید یہ دشمن ہے جو میرا نمک نہیں کھانا چاہتے، اس لیے کہ مجھے غضب پہنچانا ہے، مجھے مارنا ہے، اس لیے نمک نہیں کھانا چاہتے۔ پرانے زمانے کے لوگوں میں یہ شرافت تو تھی کم سے کم، آج تو جس کا نمک کھاؤ اور اسی کی گردن اڑاؤ۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہیں آپ ڈریں نہیں، وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے بشارت دی انہیں ایک بیٹے کی جو صاحب علم ہوگا، یعنی حضرت اسحاق۔ فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہها، تو سامنے آئی ان کی بیوی، آگے بڑھی ان کی بیوی اور بڑبڑاتی ہوئی آئی۔ فسکت وجہها، اس نے اپنا ماتھا پیٹا۔ وقالت عجوز نقیم، میں بڑھیا ساری عمر میں باندھ رہی، اب میں جنوں گی۔ قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا انسانی شکل میں جو تھے ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک، ایسا آپ کے رب نے فرمایا، ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ کے رب کا قول ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے۔